سفر پہ تھا. ہمارا اصل کنونشن مغرب کے بعد مانسیرا ہے، علماء کنونشن. میرا سفر وہاں کا تھا. یہ درمیان کا سفر میں نے سونے کے لیے رکھا تھا. حضرت مولانا محمود عالم صفدر دامت برکاتہم نے مجھے حکم فرمایا اپنی نیند چھوڑو، ان نوجوانوں کا خیال کرو. تو مولانا کے حکم پر میں حاضر ہوں. میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، میں کوئی فخر نہیں کر رہا، کارگزاری سنا رہا ہوں کہ رات 2:30 بجے سویا، 5:15 بجے اٹھا ہوں، اور میں نے اگلے کنونشن میں انشاءاللہ تفصیلاً میرے اللہ نے چاہا تو گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ. میں نے اس لیے وقت پہ نکلنا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اپنی گفتگو سمیٹ کر دلائل آپ کی خدمت میں پیش کروں. آپ نیا عنوان ذہن میں رکھیں. ایک لفظ ہے جسے عربی زبان میں تفاعل کہتے ہیں اور اردو زبان میں نیک فعل کہتے ہیں. عربی زبان میں بولیے نا تفاعل، اور اردو زبان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا حضور بیٹے کا نام حرب رکھا ہے. نبی نے فرمایا بیٹے کا نام حرب نہ رکھو، حرب کا نام جنگ ہوتا ہے. بیٹے کا نام حسن رکھو، بیٹے کا نام حسن. ایسا لفظ نہیں رکھنا کہ جس سے معنی غلط نکلتا ہو. یہ پیغمبر نے نیک فعلی اور تفاعل سکھایا ہے، نیک فعلی اور تفاعل سکھایا ہے. میں صرف اشارے دے رہا ہوں، آپ علماء ہیں، آپ مثالیں جمع کریں. حضرت علی کے یہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی بیٹے کا نام کیا ہے؟ کہا حضور میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. پر میں اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسین رکھو. اس کی وجہ اے علی ہم جنگیں لگانے کے لیے نہیں آئے، ہم جنگیں مٹانے کے لیے آئے ہیں. اسلام کا مزاج میدان جنگ کو گرم کرنا نہیں، اگر میدان جنگ آ جائے تو پھر میدان میں کود پڑنا ہے. آپ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لو. میں جب اپنے متخصصین کو اصول مناظرہ کا سبق پڑھاتا ہوں، میرا آخری سبق یہ ہوتا ہے اصول مناظرہ میں سمجھو علم مناظرہ علمی جنگ کا نام ہے، اور جنگ کا اصول پیغمبر نے یہ دیا ہے لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے لڑنے کی تمنا نہ کرو، اور اگر جنگ آ جائے تو پھر تم نے ڈٹ جانا ہے. مناظرے مانگا نہ کرو، دعوتی انداز میں کام چلاؤ. اگر مناظرہ آ جائے تو پھر دوڑنا نہیں، پھر ڈٹ جانا ہے. دوڑنا نہیں، پھر ڈٹ جانا. میں تمہیں دیوبند کی پوری پالیسی عرض کر رہا ہوں. اگر ان میری پالیسیوں کو ذہن میں رکھو گے انشاءاللہ کبھی شکست بھی تمہارے قریب نہیں آئے گی، اور کبھی تمہیں ملک میں مسائل کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا. اگر ان پالیسیوں کو چھوڑ کے جنگ لڑو گے تو پھر بے مسائل پیدا ہوں گے، ان بے شمار مسائل کا سامنا مشکل ہوگا. تو آپ توجہ رکھنا، ایک لفظ تفاعل ہے اور اردو زبان میں اس کا ترجمہ نیک فعل ہے. ایک لفظ ایسا لیں اس لفظ کا معنی اچھا مراد لیں تاکہ اللہ اس کے مطابق تمہیں مراد عطا فرما دے. اس کا نام نیک فعل ہوتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، حضرت میری بات نہیں مانتا. حضرت عمر نے بیٹے سے پوچھا، اس نے کہا جی ہاں میں باپ کی بات نہیں مانتا. حضرت عمر نے درہ لیا اور اس کے بیٹے کو مارنے لگے. اس کے بیٹے نے کہا امیر المومنین عدالت فریقین کا موقف سن کے فیصلہ کرتی ہے، فریق کا موقف سن کے فیصلہ نہیں کرتی. آپ نے میرے باپ کو تو سنا ہے، آپ نے مجھے نہیں سنا. حضرت عمر نے فرمایا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا آج کی زبان میں یوں کہوں گا یہ لفظ محنت کر کے گھر میں بیوی لایا ہے، اس نے بیوی کو تو دیکھا ہے لیکن اچھی ماں کو نہیں دیکھا. جس نے میرا نام جول رکھا ہے، عربی زبان میں جول گٹر کے گندے کیڑے کا نام ہے، تو جس کا نام ہی گندا ہو وہ نیک کام کیا کرے گا؟ میں نے کہا تیسرا حق یہ تھا تربیت کرتا، میرے باپ نے تربیت نہیں کی، اب یہ کہتا ہے کہ میرے حقوق ادا کیوں نہیں کرتا؟ امیر المومنین نے فرمایا میرا دل تو کرتا ہے گھوڑا تجھے مارو، میں تجھے مارتا نہیں تو بوڑھا ہے، میری عدالت سے چلے جاؤ. پہلے اولاد کی حق ادا کیا کرو، پھر اولاد سے حق کے مطالبے کیا کرو. اس نے بھی کہا تھا کہ میرا نام اچھا نہیں رکھا. میں تفاعل میں بات کر رہا تھا، میں ساری بات اس پہ کروں گا تو وقت اسی میں گزر جائے گا. میں نے اشارے دے دیے ہیں. عربی زبان میں لفظ تفاعل ہے اور اردو زبان میں اس کا معنی نیک، توجہ اس کا معنی ایک بار سمجھنا. میں نے آپ کے سامنے
عظمت علماء دیوبند کو بیان کرنا ہے، ان میں ایک لفظ دیوبند ہے، نمبر 2 تقسیم کرتا ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی کے نام کو قاسم دیکھو، اس سے صحیح بخاری کی حدیث کو لاؤ تو میرے قاسم نانوتوی علوم نبوت کو تقسیم کر رہے ہیں۔ پھر نانوتوی نے علوم کیسے تقسیم کیے، میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو وقت لگے گا، میں صرف اشارے دے رہا ہوں۔ نمبر 1 قاسم نانوتوی ہے، قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث انما قاسم اللہ ایوتی، اللہ علوم دیتا ہے، نبی علوم تقسیم کرتا ہے، میرا نبی علوم دیتا ہے، میرا علوم تقسیم کرتا ہے۔ نمبر 2 دارالدیوبند کی بنیاد رکھنے والا، اس کا نام حضرت احمد علی محدث سہارنپوری ہے۔ اس کا نمبر 1 لفظ احمد ہے، بات میں کی ہے، اپنے عباد کی بات پہلے کی ہے، عباد الرحمان کے ساتھ ملے گا تجھے خدا جنت میں جگہ دے گا۔ یہاں بنیاد رکھنے والے کا نام ہی عابد ہے، عابدین کے ساتھ مل جاؤ گے خدا جنت میں لے جائے گا۔ میں تفاضل کے طور پہ کہتا ہوں، دیوبند نے عباد الرحمان پیدا کیے ہیں، ان عباد الرحمان کے پیچھے جائے گا، جہاں یہ جنت میں جائیں گے وہاں خدا تجھے بھی جنت میں پہنچائے گا۔ ان کے لفظ کا دوسرا نام کا دوسرا لفظ حسین ہے۔ ہمیں اس سے پتا چلا کہ دیوبند والوں کو حسینی کہتے ہیں، دیوبند والوں کو یزیدی نہیں کہتے۔ جو یزید کی تعریف کرتا ہے وہ دیوبند والا نہیں ہے، جو حسین کی تعریف کرتا ہے وہ دیوبند والا ہے۔ ایک طرف حضرت حسین کا موقف ہے، ایک طرف یزید کا موقف ہے۔ ہم یزید کو پلید کہتے ہیں، یزید کو فاسق کہتے ہیں، حضرت حسین کو صالح بھی کہتے ہیں، حسین کو ولی بھی کہتے ہیں، خلافت کا حقدار بھی کہتے ہیں، حضرت حسین کو نبی کا نواسا اور جنتی بھی کہتے ہیں۔ حسین بتا رہا ہے دیوبند والے حسینی ہیں، دیوبند والے یزیدی نہیں ہے۔ نمبر 5واں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے دیوبند کی بنیاد رکھی ہے۔ میں قرآن سے بات کرتا ہوں، قرآن رشید کسے کہتا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام قوم صدوم کی بستی صدوم میں نبی بن کر آئے ہیں۔ وہ بستی صدوم کی قوم گندے مرض میں مبتلا تھی، اگر ان کی مہمان آ جاتا ان سے گندا فعل کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بن کر آئے ہیں، جب قوم نے گندے فعل کا ارادہ کیا ہے لوط علیہ السلام نے بڑا جملہ کہا، جس جملے کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ لوط علیہ السلام فرمانے لگے الیس منکم رجل الرشید، اے لوگو تم میں کوئی رشید نہیں ہے؟ تو قرآن نے بتایا رشید اسے کہتے ہیں جو فتنوں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، رشید اسے کہتے ہیں جو فتنوں کی زبان بند کرتا ہے، رشید اسے کہتے ہیں جو بے حیائی کے دروازے کو بند کرتا ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والا یہ بھی رشید احمد دیوبندی ہے۔ اب میں یہ کہوں گا یہ دیوبند کا کمال ہے، اگر پیغمبر کی نبوت پہ حملہ آیا ہے تو لگام دیوبند والوں نے دی ہے، اگر ناموس صحابہ پہ حملہ آیا ہے تو زبان دیوبند والوں نے بند کی ہے، اگر امام اعظم ابو حنیفہ بھی کوئی جملہ کستا ہے تو جواب دیوبند والے دیتے ہیں، اگر اعتراض قرآن پہ آتا ہے تو جواب دیوبند والے دیتے ہیں، اگر اعتراض پیغمبر کے دین پہ آتا ہے تو جواب دیوبند والوں نے دیا ہے۔ دیوبند والے دفاع کیوں نہ کرتے؟ اس کی بنیاد رکھنے والا رشید ہے۔ قرآن رشید اسے کہتا ہے جو فتنوں کے خلاف بولتا ہے، تو جو فتنہ بن جائے اسے دیوبندی نہیں کہتے، جو فتنے کے خلاف میدان میں اتر آئے اسے دیوبندی کہتے ہیں، اسے دیوبندی کہتے ہیں۔ میں 5 نام گنوا رہا تھا، توجہ رکھنا، یہ سارے نام وہ ہیں کہ جن پہ تفاعل لے گا تو قاسم کی نیک فعلی یہ ہوگا، یہ علوم کو تقسیم کرتا ہے، رفیع الدین کی نیک فعلی یہ لے گا، اس کی وجہ سے خدا درجات بلند کرتا ہے۔ عابد حسین کی نیک فعل کے طور پہ یوں کہوں گا ان کے ساتھ ملے گا خدا جنت میں جگہ دیتا ہے۔ محدث سہارنپوری کی بات کہتا ہوں، میں نے علی سے یہ نیک فعل لی ہے کہ یہ علوم نبوت کے دروازہ، علوم نبوت کے شہر کا دروازہ بنتا ہے۔ رشید احمد سے نیک فعل کے طور پہ میں نے کہا یہ فتنوں کا گلا کما کرتا ہے۔ توجہ رکھنا، یہ تو دارالعلوم دیوبند کے 5 بندے وہ تھے جو بنیاد رکھ رہے تھے، لیکن ایک بڑا آدمی وہ تھا جو دیوبند والوں کو بنیاد رکھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ بنیاد رکھنے والے کا نام رشید احمد ہے اور رکھوانے والے کا نام امداد اللہ ہے، رکھنے والے کا نام قاسم نانوتوی ہے، رکھوانے والے کا نام امداد اللہ ہے، رکھنے والے کا نام رفیع الدین ہے، رکھوانے والے کا نام امداد اللہ ہے، رکھنے والے کا نام احمد علی ہے، رکھوانے والے کا نام امداد اللہ ہے۔ حضرت سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو دیکھ لے، اسے
امداد اللہ کہتے ہیں۔ قرآن اٹھا کے دیکھ لو، قرآن کہتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم دین کی امداد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ تو بنیاد رکھوانے والے کو امداد اللہ کہتے ہیں۔ تو میں نیک فال کے طور پہ کہتا ہوں کہ جس علاقے میں اللہ کے دین کو مدد کی ضرورت پیش آتی ہے، دیوبند کے مدرسے کی بنیاد بن جاتی ہے۔ اگر یہاں افغانستان میں امریکہ آیا تو ملا عمر دیوبندی میدان میں ہے، اگر وہاں کشمیر میں دیکھ لے وہاں پر ہندو نے حملہ کیا ہے، حسین احمد مدنی کے بیٹے کشمیر کے میدان میں اترے ہیں۔ اگر پاکستان میں نبوت کے مسئلے کو چھیڑا ہے، عالمی مجلس دفتر ختم نبوت دیوبند کے بیٹے خدا کے دین کی مدد کر رہے تھے۔ اگر ناموس صحابہ پہ حملہ کیا ہے تو مولانا عبدالستار توسوی اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے شاگردوں نے شیعت کو لگام دی ہے۔ اگر آج امام اعظم ابو حنیفہ اور فقہ پہ حملہ کیا ہے، ہم حضرت حجت اللہ فی الارض رئیس المناظری مولانا محمد امین بخاروی کے بیٹے آج دین کی مدد کر رہے ہیں۔ تو جب بھی ضرورت پیش آتی ہے دیوبند والا میدان میں نکلتا ہے۔ اللہ جب دیوبند والا تیرے دین کی مدد بھی کرتا ہے، اللہ جب دیوبند والا تیرے دین کا دفاع بھی کرتا ہے، اللہ جب دیوبند والا گالیاں سن کے گالیاں نہیں دیتا، دلیل سے جواب دیتا ہے، اللہ دیوبند والے کو قتل کیا جائے یہ شہید ہو کے بھی ملک کے امن کو برباد نہیں ہونے دیتا، اللہ جب یہ دیوبند والا تیرے پیغمبر کی ناموس کی جنگ لڑتا ہے، صحابہ کے ناموس کی جنگ لڑتا ہے، فقہ تفقہ کی جنگ لڑتا ہے، اللہ تو